کبھی کبھی انسان جس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ جب وہ خواب مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائے گا تو اسے توڑنے والے لوگ بھی تیار بیٹھے ہوں گے۔ اور کیسا یہ عشق کے اگلے ایپیسوڈ کا ٹیزر اور پرومو دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ علی اور صلہ جس خوشی کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ خوشی ان کے ہاتھ آتے آتے ایک بہت بڑے طوفان میں بدلنے والی ہے، کیونکہ ایک طرف علی اپنی محبت کے لیے پردیس سے واپس آ چکا ہے، اپنے اور صلہ کے مستقبل کے لیے گھر بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف طوبیٰ کے دل میں ایاز درانی کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ سارا نے علی کو صلہ سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور رانا بیگم صلہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا ارادہ کر چکی ہیں۔ یعنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نہیں بلکہ کئی محاذ کھلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں علی اور صلہ کی۔ علی UK گیا، دن رات محنت کی اور اب اتنے پیسے لے کر واپس آیا ہے کہ وہ اپنے اور صلہ کے لیے ایک خوبصورت گھر تعمیر کر سکے۔ یہاں ایک چیز واقعی تھوڑی حیران کن ہے کہ اتنی جلدی اتنا پیسہ کیسے جمع ہو گیا کہ گھر کی زمین بھی خرید لی اور تعمیر کا خواب بھی حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ڈرامے کی کہانی میں فی الحال اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ علی نے صلہ کے لیے اپنی محبت کو صرف باتوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر بھی اس محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایاز درانی بھی یہی چاہتے تھے کہ صلہ کی شادی سے پہلے علی اپنا گھر تیار کرے، اور اب وہ خود نگار بیگم کو فون کر کے کہتے ہیں کہ احسن کی آخری خواہش کو جلد از جلد پورا کرنا چاہیے۔ یعنی ایاز درانی اب علی اور صلہ کی شادی کے خلاف نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ دونوں کی شادی جلد ہو جائے، لیکن ان کی ایک شرط ہے، جب تک علی کا گھر تیار نہیں ہوگا صلہ کو رخصت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ شرط بظاہر معمولی لگ رہی ہے، لیکن یہی گھر آگے چل کر شاید علی اور صلہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی بھی بنے اور ان کی جدائی کا گواہ بھی، کیونکہ علی جب صلہ کو وہ زمین دکھاتا ہے جو اس نے ان دونوں کے گھر کے لیے خریدی ہے تو دونوں مل کر اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارا کمرہ ہوگا، یہاں لان، یہاں ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ ان دونوں کے چہرے پر جو خوشی ہے اسے دیکھ کر واقعی لگتا ہے کہ اب ان کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ لیکن دوستو، آپ سب کو تو معلوم ہی ہے کہ ڈراموں میں سب سے زیادہ خطرہ اسی وقت آتا ہے جب کردار سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشیاں بالکل قریب ہیں، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ دوسری طرف طوبیٰ بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ رضا اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہارے دادا کو ہماری شادی سے مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ان کی مرضی سے کیوں ہوگا؟ طوبیٰ شاید اپنے دادا کے خلاف کھڑی ہو جاتی، لیکن اس کے راستے میں اس کے مرتے ہوئے باپ کی آخری بات آ گئی۔ احسن صاحب نے بھی طوبیٰ سے یہی کہا تھا کہ وہ رضا کو بھول جائیں، اور طوبیٰ جانتی ہے کہ اگر احسن صاحب کو ایاز درانی کی مخالفت کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی اپنی بیٹی کی محبت کے خلاف نہ جاتے۔ یہی بات طوبیٰ کو اندر سے کھا رہی ہے۔ وہ اپنے باپ سے بھی محبت کرتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے والد نے یہ فیصلہ دل سے نہیں کیا تھا، اسی لیے اب طوبیٰ کے دل میں ایاز درانی کے لیے صرف ناراضی نہیں رہی بلکہ ایک شدید غصہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایاز درانی کو ایسا زخم دے گی جس سے اس کے اپنے زخموں کا بدلہ لیا جا سکے، اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ طوبیٰ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے کسی بہت قریبی رشتے کو کھوتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کی خوشیاں کسی اور نے چھین لی ہیں تو پھر وہ بعض اوقات وہ فیصلے کر بیٹھتا ہے جن کے نتائج کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ نگار بیگم بھی اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کے لیے علی اور صلہ کی خوشی بھی اہم ہے، لیکن طوبیٰ بھی ان کی بیٹی ہے، اور شاید پہلی بار نگار کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ایاز درانی نے صلہ کی خوشی کے بارے میں تو سوچ لیا، لیکن طوبیٰ کی خوشی کا کیا؟ وہ رضا کو وقت دے سکتے تھے، رضا بھی محنت کرتا، اپنا گھر بناتا، اور پھر وہ طوبیٰ کو رخصت کر دیتے، لیکن صرف اس کے خاندان اور بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر رشتہ رد کر دینا واقعی انصاف ہے؟ یہ سوچ نگار کو آہستہ آہستہ ایاز درانی سے دور کر سکتی ہے،
اور اگر نگار واقعی طوبا کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو پھر علی اور صلہ کی شادی بھی پہلے جیسی محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ اب ایک اور کردار پوری شدت سے میدان میں آ چکا ہے، سارہ۔ سارہ پہلے ہی اس بات سے اندر تک جل رہی تھی کہ علی اور صلہ کی منگنی ہو گئی ہے اور اسے خبر تک نہیں دی گئی۔ اسے لگتا ہے کہ علی پر سب سے زیادہ حق اسی کا تھا، اور اب وہ صاف کہہ چکی ہے کہ منگنی تو ہو گئی لیکن وہ شادی تک بات نہیں پہنچنے دے گی۔ اس کی ماں جب پوچھتی ہے کہ آخر تم کرو گی کیا، تو سارہ کا جواب بہت خطرناک ہوتا ہے، بس آپ دیکھتی جائیں میں کیا کرتی ہوں۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ سارہ نے اب صرف حسد نہیں کرنا بلکہ عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اور پھر وہ نگار کے گھر جا کر جس اعتماد کے ساتھ کہتی ہے کہ پھپھو، آپ تو ہمیشہ مجھے بھتیجی بھتیجی کہتی ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ علی کی شادی کے وقت سب سے پہلے میرا نام آپ کے ذہن میں آئے گا۔ یہ بات نگار کے دل میں بھی ایک خیال پیدا کر دیتی ہے کہ کاش علی کی منگنی صلہ کی بجائے سارہ سے ہوئی ہوتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ سارہ کو پہلی بار ایک مضبوط موقع مل گیا ہے۔ اگر نگار اور سارہ ایک طرف ہو گئیں، طوبا ایاز درانی کے خلاف کھڑی ہو گئی اور رانا بیگم الگ سے صلہ کو واپس لینے کی جنگ شروع کر دیں، تو علی اور صلہ کے لیے حالات انتہائی مشکل ہونے والے ہیں، کیونکہ رانا بیگم بھی خاموش بیٹھنے والی نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ وہ ایاز درانی کے خلاف قانونی کارروائی کریں گی اور صلہ کو واپس حاصل کر کے رہیں گی۔ ان کے مطابق جب صلہ چھوٹی تھی اس کے والدین دنیا میں نہیں رہے، اور وہ اس کی پرورش کے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکی جو ایک ماں یا باپ کرتے ہیں، لیکن اب وہ سمجھتی ہیں کہ صلہ پر سب سے زیادہ حق ان کا بنتا ہے۔ اگر واقعی رانا بیگم عدالت کا رستہ اختیار کرتی ہیں تو صلہ کی زندگی ایک بالکل نئے بحران میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور پھر آتے ہیں زارون اور علی کی اس گفتگو کی طرف جو شاید اگلی ایپیسوڈ کا سب سے اہم موڑ بننے والی ہے۔ زارون علی کو خوش دیکھ کر اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے لیے تو بہت خوش ہو، لیکن تمہیں اندازہ بھی ہے کہ صلہ کے دادا نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ جب علی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایاز درانی نے طوبا اور رضا کی شادی سے صاف انکار کر دیا ہے تو وہ بھی حیران ہوتا ہے اور پریشان بھی۔ اور یہاں ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ علی کو یہ بات پہلے کیوں نہیں معلوم تھی، کیونکہ اس وقت تو وہ پاکستان میں ہی تھا اور احسن صاحب کی زندگی میں ہی یہ فیصلہ سامنے آ چکا تھا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، اب علی کو اپنی بہن کے درد کا اندازہ ہو چکا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ علی اپنی بہن کے لیے ایاز درانی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ شاید صاف الفاظ میں کہے گا کہ میری بہن کی زندگی کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے۔ اگر طوبا کسی غریب لڑکی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو اسے اس کا حق ملنا چاہیے، اور اگر علی واقعی یہ بات ایاز درانی کے سامنے اسی انداز میں رکھتا ہے تو پھر یہاں سے کہانی کا سب سے خطرناک موڑ شروع ہوگا، کیونکہ ایاز درانی ایک طرف احسن کی آخری خواہش کا احترام کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اب انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس لڑکے کو وہ اپنی نواسی صلہ کے قابل سمجھ رہے ہیں، کیا وہی لڑکا کل کو ان کے فیصلوں کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اور یہی وہ چیز ہے جو ایاز درانی کو علی اور صلہ کے رشتے پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ کہیں کہ اگر علی آج اپنی بہن کے معاملے میں میرے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو کل کو صلہ کے معاملے میں بھی میری کوئی بات نہیں مانے گا، اور اگر ایاز درانی نے اسی سوچ کے تحت صلہ اور علی کی شادی روک دی تو پھر سارہ کے لیے اس سے بڑا موقع اور کیا ہوگا، کیونکہ سارہ پہلے ہی علی کو صلہ سے دور کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اب اگر خاندان کے اندر سے ہی علی اور صلہ کے خلاف حالات بننے لگے، نگار سارہ کی طرف جھکنے لگیں، طوبا ایاز درانی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہو، رانا بیگم عدالت جانے والی ہوں اور خود ایاز درانی علی کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیں، تو پھر علی اور صلہ کا وہ خوبصورت گھر جس کے خواب وہ دونوں آج اتنی خوشی سے دیکھ رہے ہیں، شاید بننے سے پہلے ہی ان خوابوں کا ملبہ بن جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی طوبا کی خوشی کے لیے ایاز درانی کے سامنے کتنا آگے جاتا ہے۔ کیا وہ اپنی بہن کا حق مانگتے مانگتے اپنی محبت بھی کھو بیٹھے گا؟ کیا ایاز درانی احسن کی آخری خواہش کا احترام کریں گے یا علی کے ایک فیصلے سے صلہ کی شادی روک دیں گے؟ دوستو، آپ سب کو کیا لگتا ہے
کیا صلہ اپنے نانا ابو کی محبت اور علی کے ساتھ اپنے خوابوں میں سے کسی ایک کو بچا پائے گی؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔